بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنا بستر بوریا سمیٹ کر وہ کونسل خانے کا رخ کرے گا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ اپنے میرین کمانڈوز کے ساتھ نکلے گا تو ایک گاڑی اس کا پیچھا کرے گی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اول خان کی تجویز قبول کر لی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چلنے سے پہلے میں نے اپنے کمرے میں بند ہو کر اول خان سے یہی بات کی تھی، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے 2 آدمی اب تک ہوٹل کے باہر اپنے مورچے سنبھال چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے یہاں سے بھگانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی کھال بچانے کے لیے یہ مشق ناگزیر ہو گئی تھی۔ وہ یہاں بیٹھ کر میرے لیے مسائل پیدا کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ گھر سے نکل آنے کے بعد میں فوری طور پر واپس جانے کے بجائے کھلی فضا میں وقت گزارنا چاہ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے کچھ دیر کے لیے کلفٹن کے ساحلی علاقے کی سیر کا مشورہ دیا اور گاڑی کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ راستے میں ہم دونوں کے درمیان حالات پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ معاملات رفتہ رفتہ کچھ ایسا رخ اختیار کرتے جا رہے تھے جو ہمارے لیے کسی طرح سود مند نہیں تھا۔ ہم دونوں نے کلفٹن کے ایک ساحلی ریستوران میں بیٹھ کر چائے پی اور تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ ہم تھوڑی دور ہی نکلے ہوں گے کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرا دھیان ویرا کی طرف گیا۔ شاید اس نے طویل انتظار سے اکتا کر مجھے فون پر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر کال وصول کی تو خلاف توقع دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا۔ اس وقت 2 اہم اور تازہ ترین خبریں ہیں۔ میری آواز سنتے ہی اول خان نے فون پر کسی تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کر دی۔ کراچی میں اس کوڑے دان کے ایک قریبی عمارت میں بم پھٹا ہے جہاں سے چندن کی لاش ملی تھی۔ اس بری خبر پر میں اپنے بے ساختہ رد عمل پر قابو نہیں پا سکا۔ یہ لوگ ایک بار پھر درندگی پر اتر آئے۔ دھماکے میں جانی نقصان ضرور ہوا ہوگا، ابھی کچھ علم نہیں۔ یہ واقعہ چند منٹ پہلے پیش آیا ہے، ابھی میرے آدمی معلومات جمع کر رہے ہیں۔ اور دوسری خبر کیا ہے؟ میں نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ لیری کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسے تھوڑی دیر پہلے سخت حفاظتی انتظامات میں ہوٹل سے دل کے اسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ وہ اہم خبر تھی مگر دھماکے کی اطلاع نے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ گھٹا دیا تھا۔ ہم نے لیری کو ہاتھ نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ ناگہانی طور پر مکافات عمل کا شکار ہو چکا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ موت کی دہشت نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کر دیا ہوگا۔ اس کی بھی خیر خبر رکھو اور کوئی نئی بات معلوم ہو تو مجھے موبائل پر بتا دو، میں نے فون پر کہا۔ میں اس وقت کلفٹن کے علاقے سے گزر رہا ہوں، ٹریفک کی بھیڑ کی وجہ سے مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ تم بے فکر رہو، میرے آدمی دونوں جگہ مامور ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ تم سے بات ہوتے ہی اسے دورہ پڑا تھا مگر وہ اپنے کمرے میں بے یارو مددگار پڑا رہا تھا۔ شاید اسے اسپتال لے جانے میں دیر ہو چکی ہے۔ وہ اول خان کی خوش گمانی تھی، حقیقت کا علم کچھ دیر بعد ہی ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں خبریں اول خان کی طرف سے آئی تھیں، اس لیے ان کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ سلطان شاہ میری اور اول خان کی گفتگو کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے باری دل کے ساتھ اسے وہ دونوں خبریں سنا دی۔ یہ دھماکہ صاف بتا رہا تھا کہ اس میں راہ والوں کا ہاتھ ہے۔ سلطان شاہ نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ مار کھانے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی گندی حرکت کر گزریں گے۔ یہ دھماکہ 1-2 روز بعد ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ چندن کے قتل کے نتیجے میں دہشت گردی کی گئی ہے۔ ایسے واقعات اضطراری طور پر رونما نہیں ہوتے، ان کے پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ میں نے سلطان شاہ کو وہ اہم نقطہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اول خان سے بری خبر سننے کے بعد میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ راہ والوں نے چندن کے قتل پر جوابی کارروائی کی ہے مگر ذرا سے تجزیے کے بعد مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ وہ کئی روز پہلے سے اس دھماکے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، یہ دلیل بہت وزنی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ
انہوں نے دھماکے کے لیے اسی علاقے کا انتخاب کیوں کیا جہاں سے آج صبح چندن کی لاش ملی ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے، میں نے پورے یقین سے کہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چندن کی لاش ملنے کے بعد وہ علاقہ پولیس اور دوسرے تفتیشی اداروں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہوگا۔ آس پاس کی رہائشی اور دفتری عمارتوں کے مکین بھی خوفزدہ ہو کر چکنا ہو گئے ہوں گے۔ ایسے میں راہ کے کسی ایجنٹ کو وہاں گھس کر بم نصب کرنے کے لیے بڑا دل گردہ درکار تھا۔ لوگ کسی بھی مشتبہ شخص کو بہت آسانی سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے۔ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ بم کل شام یا رات کو ہی نصب کیا جا چکا تھا، آج وہ اپنے مقررہ وقت پر پھٹ گیا۔ وہ حیرت سے بولا، حالات اسی سمت میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں نے تشویش سے کہا، یہ راہ والوں کی بے مقصد دہشت گردی ہے، پتہ نہیں اس سے وہ کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تمہارے اندازے اکثر درست ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اس خون آشام دھماکے کا چندن کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں خود کو بہت ہلکا محسوس کروں گا۔ تمہارے منہ سے یہ خبر سن کر دل میں یہ مجرمانہ احساس جاگ اٹھا تھا کہ ہم نے چندن کو مار کر راہ والوں کو جوابی دہشت گردی پر اکسایا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا خیال غلط تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ راہ کے بیڑیے کسی وجہ کے بغیر ہی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل سکتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے آنے والے چند گھنٹوں میں اس کی تائید ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اطلاعات کے دوسرے ذرائع سے کہیں زیادہ ایس ٹی ایف والے کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو کیا وہ دھماکے والے مقام پر موجود ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اول خان کو انہی سے خبر ملی ہے، اس کے 2 آدمی لیری کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیری والی خبر عبرت ناک ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا لیکن قدرت کی مار سے وہ نہیں بچ سکا۔ دل کے دورے میں بر وقت طبی امداد کی اولین ضرورت ہوتی ہے۔ اول خان کا خیال ہے کہ کوئی کافی دیر تک ہوٹل کے بند کمرے میں پڑا تڑپتا رہا ہے، اسے اسپتال لے جانے میں خاصی تاخیر ہوئی ہے۔ کاش ایسا ہی ہوا ہو، سلطان شاہ نے حسرت سے کہا۔ جب تک دشمن اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچے دل کو چین نہیں ملتا۔ میں جب بھی جان کے بارے میں سوچتا ہوں میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا کرو تمہاری یہ خلش بھی شاید دور ہو جائے۔ میں نے سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا۔ اس نے خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ گاڑی گھر کے بجائے صدر کی طرف لے لینا۔ میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے ہدایت دی، ہم اس طرف آئے ہوئے ہیں تو ذرا اپنی نظروں سے ان کی بربریت کا جائزہ لے ڈالیں۔ سلطان شاہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اس اندوہناک بم دھماکے کے بارے میں اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ اس بار ویرا بول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جلال اسلام آباد سے 2 بار میرے لیے فون کر چکا تھا۔ میں نے ویرا کا مختصر پیغام سن کر فون بند کر دیا۔ میری گمبھیر آواز سن کر ویرا نے بھی بات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ موقع محل کا اندازہ لگا کر ہی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی۔ کام کے وقت اسے کام کے سوا کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ مجھے جلال کے دفتر کا فون نمبر زبانی یاد تھا۔ میں نے موبائل فون پر وہ نمبر ملانا شروع کر دیا۔ جلال سے فون پر رابطہ کرنے کی 2 کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کا فون مصروف تھا۔ پتہ نہیں اس وقت کون اس کے فون سے چپکا ہوا ہے۔ میں غصے اور ہیجان کے عالم میں بڑبڑایا۔ غصہ کر کے بلا وجہ اپنا خون نہ کھولاؤ۔ سلطان شاہ نے نرمی سے مجھے مشورہ دیا۔ وہ مصروف آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کراچی کی خبریں مل چکی ہوں۔ اتنی اہم اطلاعات ملنے کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ سلطان شاہ کی بات اپنی جگہ پر درست تھی۔ میں نے تحمل سے لمحے بھر کے لیے اس کے فکروں پر غور کیا اور اب چند لمحوں میں میری جلاہٹ خود بخود کافور ہو گئی۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر تھا، جہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے ذمہ دار اور خود مختار انتظامیہ موجود تھی۔ لوگ شہر کے ہر گوشے میں رونما ہونے والے برے اور بھلے واقعات اور ان کے محرکات سے پل پل باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن راہ اور CIA کی زیر زمین سرگرمیوں کے بارے میں کراچی کی شہری انتظامیہ پوری طرح باخبر نہیں تھی۔ لیری ہیف کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں شامل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو CIA کی پاکستان دشمن کارروائیوں کے بعض پہلوؤں سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی، مگر وہ اس بڑے کھیل کے ہر مہلک پہلو سے باخبر نہیں تھا۔ میرا اپنا قیاس تھا کہ سرکاری صفوں میں صرف جلال ہی ایسا افسر تھا جسے ہر بات کا علم تھا۔ دوسری ایجنسیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ IB والے ہر سطح پر
ان معاملات میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ کراچی کی کسی عمارت میں مہلک دھماکہ ہونے کے بعد جلال کے پاس فون کالز کا تانتا بند گیا ہو۔ کراچی ملک کا دھڑکتا ہوا دل تھا، وہاں پیدا ہونے والی ذرا سی بد امنی اور لا قانونیت درد مند پاکستانیوں میں تشویش کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ تم اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھو اور فون مجھے دے دو۔ قدرے توقف کے بعد ابھرنے والی سلطان شاہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں وقفے سے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت میرا ذہن غصے سے کھول رہا تھا۔ مجھے بھارتی درندوں کی اس بربریت پر سخت غم و غصہ تھا کہ سازشوں کے میدان میں ہمارے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد وہ ہر بار معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہریوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تھے اور اپنی نفرت کی قربان گاہ پر چند پاکستانیوں کے خون کی بھینٹ چڑھانے میں کامیاب ہو جاتے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ صدر کی عمارت میں ہونے والا بم دھماکہ چندن کی موت کا شاخسانہ نہیں تھا۔ اس کی کڑیاں دہلی میں ہونے والی خون ریزی سے ملتی تھیں۔ دہلی جیسے شہر میں جہاں ذہین ترین بھارتی افسر اور کارندے ہر وقت اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مستعد بیٹھے رہتے تھے، یکے بعد دیگرے متعدد اہم ترین خفیہ ایجنٹ مار دیے گئے۔ اسی شہر میں ان کی ناک کے نیچے CIA کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بے بسی کی موت مار دیا گیا اور بھارتی اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے کسی ملزم کو نہیں پکڑ سکے۔ اپنی اس شرمناک ناکامی پر وہ کھسیائے ہوئے تھے اور کسی کھسیانی بلی کی طرح پاکستان میں بے مقصد دہشت گردی کر کے کھمبا نوچنے کی مثال قائم کر رہے تھے۔ سلطان شاہ کوشش کرتا رہا لیکن اسے بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک بار اس نے جلال کا فون انگیج ہونے کی ٹون سن کر موبائل بند کیا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی اور میں نے لمحہ بھر کے لیے سڑک پر سے اپنی توجہ ہٹا کر اس کے ہاتھ سے فون تقریباً چھین لیا۔ مجھے توقع تھی کہ شاید جلال نے ہی مجھ سے موبائل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں نے بٹن آن کیا تو دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کسی تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کر دی۔ عمارت میں موجود 3 افراد کو معمولی زخم آئے ہیں، انہیں مرہم پٹی کر کے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ویری گڈ، میں نے اپنے دل کی گہرائی سے جواب دیا۔ ابتدائی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اب تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم پریشان ہو گئے ہو، اس لیے میں نے تمہیں فون کرنا ضروری سمجھا۔ اس وقت تم کہاں سے گزر رہے ہو؟ میں سبیل والی مسجد کے قریب پہنچ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اس وقت میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، نمٹ کر سیدھا گھر آؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی کیونکہ میرے ذہن میں ایک اہم سوال چکرانے لگا تھا۔ اگر یہ دھماکہ اس قدر ہلکا تھا تو پھر اس میں راہ والوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی حادثاتی دھماکہ رہا ہو۔ اپنی توجہ اس نقطے پر بھی مرکوز رکھو۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے چیف آفیسر نے جائے واردات سے روسی ساخت کی ٹائمنگ ڈیوائس کے تباہ شدہ ٹکڑے یکجا کیے ہیں، اول خان نے پروسوک آواز میں کہا۔ حادثاتی دھماکے کی بات سرے سے خارج از امکان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بم نصب کرنے والوں سے جگہ کے انتخاب میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ میں گھر آؤں گا تو مل بیٹھ کر اس پر غور کریں گے۔ اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی حد سے بڑی ہوئی مصروفیت کا ادراک تھا۔ ہماری گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ جمشید روڈ سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ کی کوشش بار آور ہو گئی اور جلال کا فون مل گیا۔ اس نے دوسری طرف کی گھنٹی سنتے ہی موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ تم کہاں ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ رابطہ ہونے پر ابتدائی رسمی کلمات کے بعد میرے کان میں جلال کی ہیجان زدہ آواز گونجی۔ شاید تم صدر کے علاقے میں ہونے والے دھماکے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ صدر کے مصروف رہائشی علاقے کی ایک عمارت میں بم پھٹا ہے۔ ابتدائی خبر بہت ہولناک تھی۔ اسلام آباد میں سب دہل کر رہ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تازہ ترین خبریں پریشان کن نہیں ہیں۔ اس دھماکے میں 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت مجروح ہوئی ہے۔ ان کے زخم زیادہ گہرے یا خطرناک نہیں ہے کیونکہ بم کا دھماکہ پانی کے پمپ کے پاس ہوا جو عمارت کے بیرونی حصے میں لگا ہوا تھا۔ تازہ ترین خبروں کے سلسلے میں وہ اول خان سے پیچھے نہیں تھا۔ مجھے
خوشی ہوئی کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمراں دوسرے شہروں کے حالات سے پل پل باخبر رہتے تھے۔ ان کا یہ وار بہت اوچھا ثابت ہوا۔ میں نے دھیرے سے کہا، پانی کے زیر زمین ٹینک کی چھت بیٹھ گئی اور وہ اب بھرے ہوئے سوئمنگ پول میں بدل چکی ہے۔ خبریں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، دہشت گردی ہے۔ کام تیزی سے ہوا ہے، وہاں سے کچھ اہم پرزے ملے ہیں جو ٹائم بم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب تک تمہیں میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال نے میری بات کاٹ دی۔ ذرا ہولڈ کرو، ہاٹ لائن پر کال آ رہی ہے، اس نے کہا اور پھر اس کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ میں نے اپنے فون پر ہاٹ لائن کی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ میرے کانوں میں جلال کی دبی دبی اور غیر واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے الفاظ قابل فہم تھے، نہ مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا، البتہ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کی دھیمی سی گونج سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ہاٹ لائن پر آنے والا پیغام نے اسے حیران کر دیا تھا۔ میری توقع کے برعکس وہ جلد ہی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لیری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ اس کے ایک ایک لفظ سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تم نے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا تو میں تم سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے جواب دیا، تم دیکھ لو، قدرت کا اپنا نظام ہے۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن قدرت نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ اس وقت کارڈیو اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کوما کی حالت میں بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ مجھے یہ خبر ابھی ابھی کراچی کی ہاٹ لائن پر ملی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی مل چکی ہے۔ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے میں نے اس سے فون پر بات کی تھی تو وہ اپنی آواز سے پوری طرح صحت مند معلوم ہو رہا تھا۔ دور دور تک ایسی علامت نہیں تھی کہ اس پر ہارٹ اٹیک ہوگا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ذرا 1 منٹ، جلال نے بے تابانہ لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ 1.5 گھنٹے پہلے تم نے اسے فون کیا تھا؟ ہاں، میری اس سے کافی دیر تک بات ہوئی تھی، میں نے اعتراف کیا۔ وہ کہاں تھا؟ میرے کانوں میں جلال کی متجسسانہ آواز گونجی۔ شاید اس کے اندر چھپا ہوا سیکرٹ ایجنٹ جاگ اٹھا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہے، اپنے ہوٹل کے کمرے کے سوا اور کہاں ہو سکتا تھا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں نے تمہیں اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا تھا۔ جلال کی آواز سے ملال مترشہ تھا۔ چھیڑ چھاڑ تو کیا، میں نے اس کا سامنا تک نہیں کیا، بس ماجد یمنی کے نام سے اس سے کچھ مذاکرات کیے تھے۔ فون پر جلال کی بے ساختہ اور مضطربانہ آواز ابری، تم نے ضرور اسے دھمکیاں دی ہوں گی۔ میں بے بس تھا، اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ تمہارا مہمان ہے، تم کو اس کی سلامتی کی فکر ہے۔ میں نے تمہارے جذبات کا پاس کیا اور اسے للکارنے کا ہر ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے کم از کم شیخ چلی کی طرح کھوکھلی دھمکیاں دے کر اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا حق تو حاصل تھا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم سے کیا حرکت سرزد ہوئی ہے۔ جلال کا لہجہ خشک تھا، اس سے تمہارے بات مکمل ہو گئی تھی۔ وہ خوش آمدوں پر اتر آیا تھا، اس کے دل کی باتیں شاید دل میں رہ گئی ہوں۔ میں نے اسے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری گفتگو کے اختتام پر فون بند کرنے میں پہل کس نے کی تھی، تم نے یا لیری نے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسے آخری دھمکی دے کر خود فون بند کر دیا تھا۔ بس تو پھر تم نے ہی اسے اسپتال پہنچایا ہے۔ جلال کی آواز یکا یک پرجوش ہو گئی۔ تم نے کچھ سوچے سمجھے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں نے شکوہ کیا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچا ہوں۔ اس کی طرف سے جواب آیا، اگر میری دھمکیوں کی دہشت سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو یہ واقعی میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے پرسکون رہ کر اس سے پوچھا، اگر مناسب سمجھو تو اپنی سوچ سمجھ سے مجھے بھی آگاہ کر دو۔ سارا فطور ایک فون کا ہی تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد فون پر جلال کی آواز ابری، موٹے کے پاس ایک فون آیا تھا۔ اس کے 10 منٹ بعد اس کے لیے دوسری کال آئی تو آپریٹر نے دیکھا کہ موٹے کی ایکسٹینشن مسلسل مصروف تھی۔ اس نے دوسری کال کرنے والے سے معذرت چاہی تو اس نے اصرار کیا کہ آپریٹر چند ثانیوں کے لیے موٹے کی پہلی کال میں مداخلت کر کے اس کا پیغام دے دے۔ آپریٹر نے انکار کر دیا، وہ اس کی بدماشی تھی۔
میں نے بے ساختہ کہا آپریٹر اپنے طور پر ہر ایک کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کوئی مداخلت کی فرمائش کرے تو انکار کر دیتے ہیں، اس سے ساکھ مجروح ہوتی ہے۔ ہوٹل میں کسی کو مہمانوں کی فون کال سننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری کال کرنے والے امریکی قونصل خانے کا فرسٹ سیکرٹری تھا، اس نے غصے میں امریکی کمانڈوز سے کال ملوا لی۔ اس کے اعماء پر ایک میرین کمانڈو نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر موٹے کے دروازے پر دستک دی، پھر دروازہ پیٹ ڈالا مگر جواب ندارد۔ نیچے ہوٹل کے سوئچ بورڈ پر ایکسٹینشن بدستور مصروف تھی۔ وہ صورت احوال تشویشناک تھی۔ ہوٹل میں سنسنی پھیل گئی اور ہوٹل کا جنرل مینیجر بھی دوڑا ہوا موٹے کے دروازے پر آن پہنچا۔ ماسٹر کی سے دروازہ کھولا گیا تو موٹا جان کنی کے عالم میں مسحری سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس کے فون کا ریسیور سائڈ ٹیبل کے ساتھ جھول رہا تھا۔ حیرت ہے کہ تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہو اور اتنے باخبر ہو، میں نے تحیر زدہ لہجے میں کہا۔ یہ کراچی میں مامور میرے عملے کی کارگزاری ہے۔ موٹے کے ہارٹ اٹیک کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی اور تمہارے آدمیوں کو کھلی آزادی ہے، وہ سرکاری طور پر ہر جلی اور خفیہ بات جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ رپورٹ سماتے ہی پوری بات واضح ہو گئی کہ تم سے بات کرتے ہی اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، باری برکم وجود رکھنے کے باوجود وہ بالکل بودا نکلا۔ میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ فون پر اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری۔ تم کو معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں کہ تم نے اس سے دور رہ کر اسے محض اپنی باتوں سے اتنا دہشت زدہ کر دیا کہ وہ لبے گور جا پہنچا۔ اس حالت میں وہ مر بھی جائے تو مجھے ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا۔ اب میں مطمئن ہوں۔ اچھا ہوا کہ مجھے تمہارے خیالات سے آگاہی حاصل ہو گئی، ورنہ یہ خبر سن لینے کے بعد میں پریشان تھا۔ تم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے ٹیلی فونک تشدد کا شکار ہوا ہے۔ جلال کی آواز ابھری۔ اول خان کو شبہ تھا۔ تم نے ہر بات سیاق و سباق کے ساتھ بتا کر اس کے شبہات کی تصدیق کر دی ہے، تو کیا اسے پوری رپورٹ نہیں مل سکی تھی؟ جلال نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ لوگ پس منظر میں محتاط رہ کر کام کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسے تفصیلات کا علم ہو گیا ہوتا تو اس کی بات شبہ تک محدود نہ رہتی، وہ تمہاری طرح کھل کر میرے اوپر الزام عائد کر دیتا۔ جلال ہنس پڑا۔ میں نے تم پر کوئی الزام تراشی نہیں کی۔ تم چاہو تو میں تمہیں اس کارنامے پر باقاعدہ مبارکباد پیش کر سکتا ہوں۔ غنیمت ہے کہ تم نے باضابطہ کی جگہ باقاعدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے برجستہ کہا، ورنہ میں اسے تمہاری سرکاری مبارکباد سمجھ سکتا تھا۔ سرکار کا نام بھی نہ لینا، میری سرکاری مجبوریوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس گفتگو میں ہم دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ معلومات کے تبادلے کے بعد گفتگو کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم دونوں گھر واپس پہنچے تو ویرا ڈرائنگ روم میں بساط بچھائے غزالہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی چابی سے داخلی دروازے کا قفل اتنی خاموشی سے کھولا تھا کہ ان دونوں کو کانوں کان ہماری آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ یا مظہر العجائب! سلطان شاہ نے ان دونوں کے عقب میں پہنچ کر بلند آہنگ نعرہ لگایا اور وہ دونوں چونک کر اچھل پڑی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم دونوں لڑاکا بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچنے کھسوٹنے کے بجائے ایسا امن پسندانہ کھیل کھیل رہی ہو جو صبر اور تحمل کا سبق دیتا ہے۔ سلطان شاہ نے ان کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات پوری کر دی۔ سلطان شاہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بیرا کا منہ بن گیا اور اس نے بنا کر بساط الٹ دی۔ یہ کھلی بے ایمانی ہے، سلطان شاہ نے احتجاج کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مات ہونے والی تھی، شے پر شے پڑ رہی تھی۔ غزالہ نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، 2-3 چالوں میں قصہ نمٹنے والا تھا۔ تم لوگوں کی شطرنج میری سمجھ میں نہیں آتی، میں یورپین سٹائل کی عادی ہوں۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ گھر سے بہت رازداری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، 3 گھنٹوں میں کیا تیر مار کر آئے ہو؟ آپ کی جلال سے بات ہو گئی؟ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے غزالہ نے سوال کر ڈالا۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس سے بات ہو گئی؟ مجھ سے کیے ہوئے سوال کا جواب سلطان شاہ نے دیا۔ پھر وہ ویرا سے مخاطب ہو گیا، ہم نے تیر نہیں مارا لیکن لہری کو اسپتال پہنچا آئے ہیں، امید ہے کہ وہ یہاں سے اوپر کا ٹکٹ کٹوا لے گا۔ اس دوران میں ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ چکے تھے، تم لہری کے پیچھے گئے تھے؟ ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ اس کے چہرے سے
نظر آ رہا تھا کہ سلطان شاہ کے انکشاف سے اسے ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اسے فون کیا تھا، اس وقت مجھ سے زیادہ وہ ماجد یمنی سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے فون پر اسے دمکانے کے لیے یہی نام استعمال کیا تھا۔ اس اقدام کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ لیری اسپتال پہنچ گیا، ویرا نے سلطان شاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ درست کہہ رہا ہے، میں نے اسے ڈرا دمکا کر فون بند کر دیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ریسیور کریڈل پر رکھ دیتا۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ کوما کی حالت میں چلا گیا۔ اتنی سی دیر میں یہ سب ہو گیا اور تمہیں اپنے فون کا صحیح نتیجہ بھی معلوم ہو گیا؟ ویرا نے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہ خبر اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے۔ جلال کے آدمی لیری کے ہوٹل بلکہ کمرے میں موجود ہیں۔ اس کو آپ موٹا کہہ رہے تھے تو وہ تنومند اور گرانڈیل رہا ہوگا۔ وہ اس قدر کمزور دل کا آدمی ہے کہ آپ کی باتوں سے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ غزالہ نے حیرت سے کہا۔ وہ ڈینی کی ہولناک باتیں تھیں جن میں لیری کے لیے دردناک موت کا پیغام پنہا تھا۔ تم وہ مختصر اور خون آشام باتیں سن لیتی تو تمہارا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ راستے میں مجھے بھی سلطان شاہ سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی جرح کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کو بھی یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ دشمن کی طرف سے صدر کی عمارت میں کیا جانے والا دھماکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بری طرح ناکام رہا تھا۔ لیری کے ہارٹ اٹیک کے اسباب پر جلال نے کافی روشنی ڈال دی تھی۔ اس بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا تھا، مگر بام دھماکے کے بارے میں بہت سی باتیں تشنا تھی۔ میرا خیال تھا کہ اول خان اپنی مصروفیات سے نمٹ کر ہماری طرف آئے گا تو وہ گتھی بھی سلجھ جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم لیری کے شکار پر نکل گئے تھے تو میں گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی تھی یا صرف شطرنج کھیل رہی تھی۔ وہ طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد ویرا نے چہکتے ہوئے کہا، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ بھارتی قونصل خانے کا انفارمیشن آفیسر میرا شکار ہوگا، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیا تم یہاں بیٹھ کر اس پر جادو ٹونے آزما رہی تھی؟ سلطان شاہ نے احتجاجی انداز میں پوچھا۔ تلخ کلامی کر کے فضا کو مقتدر کرنے کی کوشش مت کرو، ویرا نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ میں پورے خلوص سے دل سے لیری کی موت کے لیے دعا گو ہوں۔ تم چوپڑا کے وصال کی دعا کرتے رہو، میں اسے زیادہ دیر تک جہنم سے دور نہیں رہنے دوں گی۔ کیا کوئی تلسماتی کرسٹل بال تمہارے قبضے میں آ گیا ہے جس پر تم بیٹھے بیٹھے باہر کی خبریں لے رہی ہو؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ میں نے تمہیں باہر کی کوئی خبر نہیں سنائی، تم کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے خود کہا تھا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، اس کا اصل نام بدھو لال چوپڑا ہے۔ اسے بڑوں کا رکھا ہوا نام پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اب BL چوپڑا بن گیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے۔ ویرا نے چوپڑا کے بارے میں اپنی معلومات کا انکشاف کر کے ہم تینوں کو چونکا دیا۔ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، پھر یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئیں؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ کرسٹل بال، وہ آنکھ مار کر مسکرائی۔ سلطان شاہ پہلے ہی بتا چکا ہے۔ غزالہ کے بیان کی روشنی میں یہ بات واضح تھی کہ ویرا ان معلومات کے حصول کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے یقینی طور پر فون استعمال کیا تھا۔ ایک مدت سے اس کے محدود رابطے ہماری نظروں میں تھے، ان میں کوئی ایسا باخبر نہیں تھا کہ جو اسے بدھو لال والی بات بتا دیتا۔ ہم نے اس پر ہر حربہ آزما لیا، لیکن ویرا اپنی معلومات کے حصول کا ذریعہ ظاہر کرنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ میرے اوپر جمود طاری ہونے لگا تھا۔ ہمارے بہت زیادہ اصرار پر اس نے سنجیدگی سے کہا، اب میں نے اپنے خول سے باہر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تم لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر کچھ کر گزروں اور اس کے نتیجے میں ماری جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اور نہ ماری گئیں تو کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے خفگی سے کہا، میری کامیابی تمہارے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی۔ اس نے برجستہ جواب دیا، تم الگ راہ کا انتخاب کر کے غلطی کر رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، ابھی تک ہم ایک ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی ہاتھ سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی رو میں تم کسی غلط یا بالکل مخالف سمت میں چل پڑو۔ چوپڑا میرا پہلا تجربہ ہوگا، میں ناکام ہو گئی تو پھر پرانی راہ پر لوٹ آؤں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھ نہیں سکا کہ چوپڑا کے بارے میں تم کیا
اور کیسا تجربہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اپنی تشویش ظاہر کی۔ بہت جلد کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا، میں تمہیں اپنی کوششوں کے نتائج سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کسی پرانے آدمی سے رابطہ ہو گیا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، کسی وقت تم سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، تمہارے اندازے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ میرا مزید اصرار ویرا کو ضد اور ہٹ درمی کی طرف مائل کر سکتا تھا۔ دوپہر کو اول خان تھکا ہارا آیا اور آتے ہی نڈال ہو کر صوفے پر گر گیا۔ آج چولیں ہل کر رہ گئیں، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ آج سمجھ میں آیا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کس کو کہتے ہیں۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ لیری جیسے ہٹے کٹے اور جاندار مسٹنڈے کو اچانک دل کا دورہ کیسے پڑ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔